اس رات بمشکل وہ 2-3 گھنٹے ہی سو پائی تھی. پھر فجر کی اذان سے پہلے ہی تیار ہو کر وہ ڈپلومیٹک انکلیو پہنچ گئی کہ خدیجہ کی بار بار کال آ رہی تھی. شکر ہے آپ آ گئیں. خدیجہ اسے باہر ہی مل گئی. اس کی اینے کے پیچھے چھپی آنکھیں فکر مند لگ رہی تھیں. حیا سادہ سی شلوار قمیض اور سیاہ جیکٹ میں ملبوس تھی. لمبے کھلے بال کانوں کے پیچھے سے نکلتے ہوئے آگے تک آ رہے تھے. وہ خدیجہ تک آئی. اب کدھر جانا ہے؟ اندر. یہ شٹل لے لیتے ہیں، یہ ٹرکش ایمبیسی تک پہنچا دے گی. تبھی ایک عمر رسیدہ صاحب اور خاتون تیزی سے شٹل کی طرف بڑھتے دکھائی دیے. میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ انکل آنٹی بھی ٹرکش ایمبیسی جا رہے ہیں. حیا جلدی کریں، ہمیں پہلے 15 میں سے ہونا ہے. وہ حیا کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھی اور پھر خیال آنے پہ پوچھ لیا، اندر آئی ڈی کارڈ سے انٹری ہوگی. آپ آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ لائی ہیں نا؟ اور حیا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا. اور رات اتنی ڈسٹرب رہی تھی کہ بھول ہی گیا کہ پاسپورٹ تو مجھے آج ملنا تھا. اوہ وہ تو ابھی بنا ہی نہیں ہے. حیا؟ خدیجہ منہ کھولے ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی. نہیں، آئی ایم سوری. اوہ خدیجہ، آئی ایم ریئلی سوری. میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے. اس کا سر گھومنے لگا تھا. وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی تھی؟ آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ خود کیوں آئی ہیں؟ ہاں، آپ کی وجہ سے میرا اسکالرشپ بھی رہ جائے گا. اتنا احساس ہے آپ کو؟ وہ پھٹ پڑی تھی. اور حیا جو اتنی مغرور اور خود پسند تھی کہ جس کی شخصیت سے لباس تک ہر شے ہمیشہ پرفیکٹ ہوتی تھی اور جس کی مثالیں اس کی کلاس فیلوز دیا کرتی تھی، وہ ایک دم رو پڑی. آئی ایم سوری خدیجہ، میرے کچھ پرابلمس تھے. میری لائف بہت ڈسٹرب ہو گئی ہے. وہ جلدی بے اختیار امڑ آنے والے آنسو صاف کرنے لگی. اٹس اوکے خدیجہ، آئی ایم سوری، مگر آپ جائیں، میں کل ٹرائی کر لوں گی. خدیجہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، اپنا آئی ڈی کارڈ مجھے دیں. جی؟ اپنا آئی ڈی کارڈ مجھے دیں اور واپس جا کر پاسپورٹ آفس سے اپنا پاسپورٹ اٹھا کر لائیں. امید ہے آئی ڈی کارڈ سے آپ کی انٹری ہو جائے گی اور ہماری باری آنے تک آپ واپس پہنچ جائیں گی. مگر پاسپورٹ آفس تو پنڈی میں ہے اور مجھے تو جاتے ہوئے بھی 1 گھنٹہ لگ جائے گا، اور پاسپورٹ آفس تو کھلے گا ہی 9 بجے، جبکہ ایمبیسی 7 بجے کھل جائے گی. اس نے فکر مندی سے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی. یہ ناممکن ہے. میں کبھی بھی اتنی جلدی واپس نہیں پہنچ پاؤں گی کہ پہلے 15 میں سے ہو سکوں. حیا، میں نے زندگی میں ایک ہی بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے. آپ ابھی سے ہار مان لینا چاہتی ہیں؟ لائیں آئی ڈی کارڈ دیں، مجھے ان انکل آنٹی سے پہلے پہنچنا ہے. وہ اس کے ہاتھ میں پکڑا آئی ڈی کارڈ جھپٹ کر شٹل کی طرف دوڑتی ہوئی چلی گئی. اس نے آنکھوں کے کنارے پہنچے اور پھر کلائی پہ بندھی گھڑی کو دیکھا. کیا اس کا ویزا لگ جائے گا؟ یا ڈالی کی بد دعا پوری ہو جائے گی اور وہ کبھی ترکی نہیں جا سکے گی؟ اسے کبھی جہان سکندر نہیں مل سکے گا؟ مگر خدیجہ نے کہا تھا انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے. اس نے سوچا، اور اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گی. بے دردی سے آنکھیں رگڑ کر وہ گاڑی کی طرف لپکی تھی. بہت ریش ڈرائیو کر کے وہ پنڈی آئی تھی. تقریباً 1 گھنٹہ اسے بند پاسپورٹ آفس کے باہر بیٹھنا پڑا. خدا کر کے 9 بجے آفس کھلا تو وہ اندر بھاگی. شاید اس کی ہمت دکھانے کا صلہ تھا کہ 10 منٹ بعد وہ اپنا پاسپورٹ لیے آفس کی بیرونی سیڑھیاں اتر رہی تھی. تبھی کسی غیر شناسا نمبر سے کال آئی. اس نے کسی خیال کے تحت فون اٹھا لیا. ہیلو حیا، میں خدیجہ بول رہی ہوں. میرا فون تو باہر بھائی کے پاس ہے کیونکہ اندر سیل فون کی پرمیشن نہیں ہے نا. ابھی ایمبیسی کے گارڈ سے فون لے کر 100 منتیں کر کے کال کر رہی ہوں. وہ ایک ہی سانس میں تیز بولے گئی. آپ کدھر ہیں؟ بس مجھے پاسپورٹ مل گیا ہے، میں آ رہی ہوں. میری انٹری ہوئی؟ اس نے گاڑی میں بیٹھ کے چابی اگنیشن میں گھمائی. شکر ہے میں نے تیز بھاگ کر ان انکل آنٹی کو بائی پاس کر لیا. 14 نمبر پہ تھی اور آپ کی انٹری بھی کر دی گئی ہے. آپ کا 15واں نمبر ہے. اوہ شکر. لیکن انہوں نے ان انکل آنٹی کو روک رکھا ہے کہ اگر آپ نہ آئیں تو ان کا انٹرویو ہو جائے گا، اور وہ آنٹی مسلسل تسبیح پڑھ رہی ہیں. حیا آپ جلدی سے آ جائیں. میں بس آ رہی ہوں. بس ابھی آفس ٹائم ہے تو ٹریفک بہت ہیوی ہے. بس جلدی سے آ جائیں. یہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ میری دوست کہاں گئی ہے. بس تھوڑی دیر اور. اس نے ایکسیلیٹر پہ دباؤ بڑھا دیا. ٹریفک حسب معمول بہت پھنسا ہوا تھا. بے پناہ رش، شور، ہارنز، بند سگنل، پھنسی ہوئی گاڑیاں. وہ بار بار فکر مندی سے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتی اور پھر سست روی سے چلتے ٹریفک کو بمشکل مری روڈ سے نکل پائی تو سکون کا سانس لیا. معمول کی چیکنگ کے بعد 11 بجے تک اس اوپن ایریا لاؤنج میں پہنچ پائی جہاں خدیجہ تھی. ترک رگز، مخصوص ترک بلیو آئی اور ٹرکش نقشوں سے سجا وہ لاؤنج جہاں پہ وہ بیٹھی تھی.
खदीजा एक सोफ़े पे मुंतज़िर परेशान सी थी। उसे देखते ही उठ खड़ी हुई। शुक्र है आप आ गई हया, उन्होंने सबकी एंट्री रोक रखी है, पहले हमारा होगा। अच्छा, मगर क्यों? लेकिन क्यों का जवाब सुनने का वक्त नहीं था। अभी इनको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया गया। वो खुश शक्ल सा तुर्क डिप्लोमेट उनके इंतज़ार में बैठा था। वो खदीजा के आगे चलती हुई सामने हुई और फिर अपनी फ़ाइल शीशे की खिड़की के सुराख से अंदर कर दी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। अगर उसका वीज़ा मुस्तरद हो गया तो? इस ऑफिसर ने उनकी फ़ाइलें उठाई, उनसे फॉर्म निकाले और फ़ाइलें वापस बंद करके रख दी। अगर इसने वीज़ा देना होता तो इनका इंटरव्यू करता, कुछ तो पढ़ता, कोई सवाल तो पूछता, मगर वो बस सरसरी सा फॉर्म को देख रहा था। और क्या वो वाकई इसका वीज़ा मुस्तरद करने लगा था? फॉर्म पे एक निगाह दौड़ा कर उसने सर उठाया और संजीदगी से उन दोनों को देखा, जो बिना पलक झपके सांस रोके उसी को देख रही थी। आप किधर थी? मैं इतने दिनों से आपका वेट कर रहा था। उसने साथ ही मेज़ पे रखा एक कागज़ उठाया। मुझे सबांजी यूनिवर्सिटी ने ये लिस्ट भिजवाई थी कि इसमें आपके नाम हैं कि मैं आपका वीज़ा लगा दूं। खैर, वीज़ा कल तक स्टैंप हो जाएगा। आप में से कोई एक आकर कल दोनों पासपोर्ट पिक कर ले, शाम 4 बजे तक। राइट राइट। फटते जज्बात से उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। दिल यूं धड़क रहा था गोया अभी सीना तोड़कर बाहर आ जाएगा। वो जैसे ही उसके ऑफिस से निकली, एक साथ रुक गई और एक दूसरे को देखा। आई एम सॉरी हया, आई एम सॉरी खदीजा, बैक वक्त दोनों के लबों से निकला था और फिर वो दोनों हंसते हुए एक दूसरे के गले लग गई। बिलाखिर उसे यकीन आ गया था कि हाँ, वो तुर्की जा रही है, वो भी पूरे 5 माह के लिए। वो तुर्की की जहाँ जहान रहता है, वो जो हमेशा से उसके दिल के साथ रहा था। वेलकम मी ओ सबांजी। भाई तो चले गए थे मुझे ड्रॉप करके। आपके सेल से उनको कॉल कर लूँ कि वो मुझे पिक कर लें? डिप्लोमेटिक इनकेफ से निकलते हुए खदीजा ने परेशानी जाहिर की तो उसने मुस्कुराते हुए सर झटका। नो प्रॉब्लम, मैं आपको ड्रॉप कर दूँगी खदीजा। आप मुझे डीजे कह सकती हैं और तुम भी कह सकती हैं। श्योर। उसने पार्किंग में खड़ी कार का लॉक खोला। मुझे जिनासू पर जाना था। यूँ ना कह रहे हैं कि कुछ शॉपिंग कर लें? आपने तो कुछ लेना होगा खदीजा। इसकी तायद के बावजूद वो तकल्लुफ़ ख़त्म ना कर सकी। स्वेटर्स लेने हैं, वहाँ बहुत सर्दी होगी। फिर वहीं चलते हैं। साइनो शोर के बिल्कुल मुकाबिल चबूतरा खाली था, मगर दिन के वक्त वो इतना वीरान नहीं लग रहा था जितना पिछली रात लगा था। और वो आवाज़, वो सर झटक कर आगे बढ़ गई। ओह, नीडल एम्ब्रॉयडरीज पे सेल लगी है, आए कुछ देखते हैं। वो काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि यहाँ से कोई अच्छा सा शर्ट पीस लेकर आए और आज तो सेल भी लगी थी। वो और खदीजा आगे पीछे शीशे का दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुई। शॉप के अंदर वही मखसूस माहौल था, हीटर की गर्मी और बाहर की खुनकी का मिला जुला तासुर। ज़रा स्पॉटलाइट से चमकती छत और हर तरफ शोकेसेस पे फैले कढ़ाई वाले कपड़े। वो महफ सी स्टैंड पर लगे नमूने देखती आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रही थी। सामने वर्क टेबल थी जिसके पीछे खड़ा मुस्तैद सेल्समैन उसे देखकर फ़ौरन मुतवज्जो हुआ था। जी मैम, ये पिंक वाला दिखाएं जिस पे वाइट एम्ब्रॉयडरी है। उसने उंगली से पीछे रोल किए हुए थान की तरफ इशारा किया। सेल्समैन ने गर्दन फेर कर देखा। मैम, ये मैंने सामने रखा है, ये सामने ही पड़ा है। वो इसे चंद फुट बाएं जानिब इशारा कर रहा था जहाँ एक फैमिली खड़ी उसी के कपड़े का मुआयना कर रही थी। ओह थैंक्स। वो चंद कदम चलकर बाएं जानिब आई जहाँ मेज़ पर वो खूबसूरत कढ़ाई वाला शर्ट का फ्रंट पीस फैला हुआ था। हया की बिल्कुल बाईं तरफ खड़ा एक नौजवान सर झुकाए हाथ में कपड़े को मसल कर चेक कर रहा था। उसके साथ एक नफीस मोमर सी खातून और एक कम उम्र पोनी टेल वाली लड़की खड़ी थी। मम्मी, ये पिंक वाला ले लेते हैं, सानिया भाभी का कॉम्प्लेक्शन फेयर है, उनको ये सूट करेगा। क्यों भाई? वो अब नौजवान से राय मांग रही थी। हया ना चाहते हुए भी उनकी तरफ मुतवज्जो हो गई। उसे बस यही जल्दी थी कि कब वो शख्स उस कपड़े को छोड़े और वो उसे देख पाए। इस वक्त भी गुलाबी शर्ट का कपड़ा उस शख्स के हाथ में था। उसने इसे हाथ में यूं पकड़ रखा था कि इसकी हथेली वाली साइड ऊपर की तरफ थी। हया इसके हाथ में पकड़े कपड़े को देख रही थी जब दफतन उसकी निगाहें कपड़े से उस शख्स की कलाई पर फिसलती चली गई। वो बुरी तरह चौंकी। उसकी कलाई पर कांटे का सुर्ख गुलाबी निशान था, जैसे जला हुआ हो या कोई बर्थ मार्क। वो उसके साथ ही खड़ा था, गुलाबी कपड़े को हाथ में मसल कर चेक करता हुआ, मुकम्मल तौर पर अपनी फैमिली की तरफ मुतवज्जो था। वो यहाँ से इसका नीम रुख देख सकती थी। वो दराज कद था, रंग साफ और आंखों पे फ्रेम लेस ग्लासेस थे। चेहरे पे मतानत और संजीदगी थी। जीन्स और जैकेट में मलबूस वो अच्छा खासा स्मार्ट नौजवान था। हया ने दोनों हाथ उसके देखे जिसमें उसने कपड़ा पकड़ रखा था। इसी पर उसकी बहन ने वो कपड़ा नरमी से अपनी जानिब खींचा।
گلابی ریشم اس کی ہتھیلی سے پھسل گیا. اب اس کی انگلیاں سامنے تھیں جن کے اوپری پوروں کی قدرتی لکیر پر بھوری سی تیز لکیر پڑی تھی. اسے بے اختیار شیشے میں آئی وہ انگلیاں یاد آئیں. بہت احتیاط سے اس نے ادھر ادھر دیکھا. خدیجہ قدرے فاصلے پر کھڑی ڈمی کا لباس دیکھ رہی تھی. آس پاس کوئی اس کا جاننے والا نہیں تھا. یقیناً وہ یہاں تماشا کر سکتی تھی. پنکی، اس نے دانستہ قریب کھڑے نوجوان کی طرف چہرہ کر کے آواز بلند اسے پکارا. وہ اپنی بہن کی سمت دیکھ رہا تھا. اس نے شاید سنا ہی نہیں. البتہ اس کی بہن حیا کو اپنی جانب دیکھتا پا کر کچھ بولتے بولتے رکی تھی. پنکی، اس نے ذرا زور سے پکارا. کم عمر لڑکی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا. اس کی والدہ بھی بیٹی کی نگاہ کے تعاقب میں اس طرف دیکھنے لگی تھی. ان دونوں کے یوں رک کر حیا کو دیکھنے کے باعث اس نوجوان نے گردن موڑی. حیا نے دیکھا اس کا چہرہ جھلسا ہوا تھا. جھلسنے کا نشان بہت گہرا نہ تھا، بس اتنا کہ آدھا چہرہ صاف گندمی رنگ کا لگتا تھا تو دوسرا گہرا سانولا. پنکی، ڈالی کہاں ہے؟ وہ سینے میں بازو لپیٹے بڑے تیکھے انداز میں بولی، اور چونکہ وہ اس نوجوان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی تو وہ ذرا سا الجھ گیا. سوری، میں نے پوچھا ہے ڈالی کہاں ہے؟ کون؟ میں سمجھا نہیں. وہ دھیمے مگر الجھے ہوئے لہجے میں بولا. اگر آپ کے دماغ میں چوٹ آنے کی وجہ سے آپ کی یادداشت کھو گئی ہے تو بے فکر رہیے، میں آپ کو یاد کرا دیتی ہوں. ڈالی آپ کا وہ خواجہ سرا دوست ہے جس کے ساتھ مل کر آپ روز خواجہ سرا بنے سڑک پر بھیک مانگ رہے تھے. پنکی کا نام بتایا تھا نا آپ نے اپنا؟ نہیں. اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی. آنکھوں میں غصہ در آیا، تاہم وہ ذرا برداشت کر کے بولا. میڈم، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے. میں تو آپ کو جانتا تک نہیں ہوں، مگر میں آپ کو اچھی طرح جانتی ہوں. یہ آپ کی انگلیوں پہ نشان میری گاڑی کے شیشے میں پھنسنے کے باعث ہی آئے تھے. مجھے یاد ہے مسٹر. آپ کون ہیں اور پرابلم کیا ہے آپ کو؟ وہ لڑکی مزید برداشت نہیں کر سکی تھی. میں وہ ہوں جس نے آپ کے ان بھائی صاحب کو خواجہ سرا بنے دیکھا تھا. اٹس انف. اس نوجوان نے غصے سے کھڑکا. میں شرافت سے آپ کی بکواس سن رہا ہوں اور آپ بے لگام ہوتی جا رہی ہیں. اس سے آگے اگر پنے کوئی فضول گوئی کی تو اچھا نہیں ہوگا. اتنی ہی شرافت ہے آپ میں تو خواجہ سرا کیوں بنے ہوئے تھے؟ کسی نے اس کے عقب میں کہا تو وہ چونکی. خدیجہ بہت اعتماد سے کہتی اس کے برابر آن کھڑی ہوئی تھی. حیا کو ایک دم ہی جیسے ڈھارس سے ملی. آپ کا دماغ خراب ہے؟ اپنی بہن کو سمجھائیں. میرے بھائی سے اپنا تعارف کا اچھا بہانہ ڈھونڈا ہے انہوں نے. لڑکی بھڑک کر بولی. شاپ میں بہت سے لوگ سب کچھ چھوڑ کر انہیں کو دیکھ رہے تھے. تعارف؟ مائی فٹ. جواباً خدیجہ بھی اونچی آواز میں بولی. آپ کے بھائی کو میں نے خواجہ سرا بنا دیکھا تھا. میں بھی 10 اور لوگ اکٹھے کر کے لا سکتی ہوں جو اس بات کی گواہی دیں گے. عجیب خاتون ہیں آپ، خواہ مخواہ تنگ کیے جا رہی ہیں. یہ تعارف کے بہانے کسی اور کے سامنے جا کر بنائیے. سر، میڈم. شاپ کا مینیجر تیزی سے ان کی طرف آیا تھا. پلیز آپ ادھر تماشا نہ کریں، دوسرے کسٹمرز ڈسٹرب ہو رہے ہیں. اوہ میجر صاحب. اب کہ اس نے نوجوان کا چہرہ دیکھا تو شناسائی بھری حیرت سے بولا. بہت معذرت سر. آپ محترمہ. وہ حیا کی طرف موڑا. آپ پلیز شور نہ کریں. اگر آپ نے خریداری نہیں کرنی تو آپ جا سکتی ہیں. حیا کی تو تلووں پہ لگی سر پہ بجھی. آپ ہوتے کون ہیں مجھے شاپ سے نکالنے والے؟ احمد بھائی چلے ہم ہی چلتے ہیں، ان کا تو دماغ خراب ہے. لڑکی نے خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے کپڑا پھینکا اور پلٹی. نوجوان ایک ترفر بھری نگاہ اس پر ڈال کر اپنی ماں کا شانہ تھامے دروازے کی طرف بڑھ گیا. حیا نے چونک کر اسے دیکھا. احمد بھائی، میجر صاحب، تو کیا وہ؟ توبہ ہے ان آج کل کی لڑکیوں کی. والدہ صاحبہ مسلسل ناپسندیدگی سے بڑبڑاتی نکل گئیں. وہ لب بھینچے کھڑی انہیں جاتے دیکھے گئی. اسے اس شخص کے میجر احمد ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا. حیا، اس سے پہلے کہ یہ مینیجر ہمیں دھکے دے کے نکالے ہم بھی کھسک جائیں. ڈی جے نے اس کے قریب سرگوشی کی تو وہ چونکی، پھر سر جھٹک کے آگے بڑھ گئی. باہر کھلی فضا میں آ کر اس نے بے اختیار کہا تھا. تھینک یو ڈی جے. اور یہ پہلی دفعہ تھا جب اس نے خدیجہ کو اس کے معروف نام سے پکارا تھا. ڈی جے بے ساختہ ہنستی. مجھے پتا تھا آپ جھوٹ نہیں بولتی. آپ نے واقعی دیکھا ہوگا جبھی تو کہہ رہی تھی. مگر ڈی جے، میں نے واقعی اسے خواجہ سرا بنے دیکھا تھا. حیا، آپ نے اسے بس خواجہ سرا بنے دیکھا تھا نا؟ تو ہو سکتا ہے صرف ایڈونچر کے لیے ایسا بنا ہو. پتہ نہیں. اس نے بیزاری سے اپنے شانے اچکائے. چلو چلتے ہیں. وہ آگے بڑھ گئی. اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہو چکا تھا.